بلوچستان حکومت نے بجٹ اجلاس کا شیڈول جاری کر دیا۔ صوبائی بجٹ 17 جون کو اسمبلی ہال میں پیش کیا جائے گا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی تربت پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس۔ کہا کہ ریاست کے اعلیٰ کار بلوچ معاشرے میں جڑ پکڑنے میں ناکام ہوں گے۔ پاکستان میں ڈالر 206 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، جبکہ بجلی 3 ماہ کے لیے 42 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ آج جون کی 15 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ۔ شب و شبات۔ آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ بلوچستان حکومت نے بجٹ اجلاس کا شیڈول جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صوبائی بجٹ 17 جون کو اسمبلی ہال میں پیش کرے گی اور 20 جون کو اجلاس میں بجٹ پر اہم بحث کی جائے گی۔ 21 جون کو بھی بجٹ 2022-2023 پر اہم بحث کی جائے گی۔ 22 جون کو بجٹ 2022-2023 پر اہم بحث اور مالی مسودہ قانون 2022 پیش کیا جائے گا۔ 23 جون کو ضمنی مطالبات زر برائے مالی سال 2021-2022 اور بجٹ پر عام بحث۔ 24 جون کو سالانہ مطالبات زر برائے مالی سال 2022-2023 پر بات ہوگی۔ 27 جون کو منظور شدہ اخراجات کا گوشوارہ بابت مالی سال 2022-2023 اور ضمنی منظور شدہ 2021-2022 ایوان کی میز پر رکھا جائے گا۔ 27 جون کو مالیاتی مسودہ قانون برائے سال 2022 کو زیر غور یا پاس کیے جانا مقصود ہوگا۔ لوریلائی میڈیکل کالج کے طلباء و طالبات کا کالج ایڈمن کے منفی رویے اور بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج۔ احتجاجی طلباء نے آئی وے کو بلاک کر دیا ہے اور وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے فوراً اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کرتے طلباء کا کہنا ہے کہ روز اول سے لوریلائی میڈیکل کالج میں سہولیات کی عدم موجودگی کی وجہ سے اسٹوڈنٹس مختلف مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ کالج کی طرف سے ہر وقت اسٹوڈنٹس کو جھوٹی تسلی، بہانے یا نودھمکی دے کر چپ کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لوریلائی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس کے تمام مسائل جلد حل کریں۔ پنجگور میں امن و امان کی صورتحال بدستور خراب، عوام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے شدید نالہ۔ پنجگور قلعہ کے چتکان غریب آباد میں درجن بھر ڈاکوؤں نے لوٹ مار کرتے ہوئے تیل کے تاجروں سے 65 لاکھ روپے نقدی گن پوائنٹ پر چھین کر لے گئے۔ تفصیلات کے مطابق چتکان غریب آباد میں رفیق ولد منیر احمد نامی شخص کے گیٹ پر درجن بھر مسلح ڈاکوؤں نے جلغار کرتے ہوئے اسلحہ کے زور پر تیل کے تاجروں سے 65 لاکھ روپے لوٹ لیے اور ڈبل کیبن گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے، لیکن ماضی کے تجربات کی طرح اس بار بھی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ دوسری جانب پنجگور قلعہ کے ای سی کے رہائشی دو بھائی شرافت اور ارشاد کو 4 دن قبل آدھی رات کے وقت گھر سے اٹھائے لے جانے کے خلاف ان کے لواحقین کی جانب سے کل صبح 9 بجے سے لے کر آدھی رات تک سی پیک روڈ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں گاڑیاں روڈ کے دونوں اطراف پھنس گئی تھیں، جس کے بعد گزشتہ شب آل پارٹیز کے چیئرمین میر نذیر احمد، وائس چیئرمین اشرف ساگر، سول سوسائٹی کے گورام شریف اور تحصیلدار محمد فضل کی لواحقین سے مذاکرات کے بعد رات 2 بجے سی پیک روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ واضح ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لواحقین کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر شرافت اور ارشاد کو لواحقین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پنجگور سے متعلق ایک اور خبر۔ پنجگور پریس کلب ذرائع کے مطابق پنجگور قلعہ کے کوہبند سیدان میں بجلی کے 6 مین ٹاور گرنے کی وجہ سے ضلع پنجگور میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی، جبکہ کیسکو ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی بحالی تک کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے تربت پریس کلب میں ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی۔ پریس کانفرنس میں بی ایس او کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی ایس او کے مرکزی کمیٹی کے رکن کریم شمبے نے کہا ہے کہ بلوچ قوم پرستی کے خلاف ریاستی ایمان پر ایک قوت کھڑا کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ بلوچ طلباء اور خصوصاً طالبات کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے ریاست اپنے اعلیٰ کار کو استعمال میں لا کر مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ طلباء و طالبات کے خلاف عرضہ سرائی کرنے والے ناکام ہوں۔ پی ایس او نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بلوچستان میں سیاسی اور تعلیمی بحران جنم لے چکا ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی تعلیمی اور سیاسی صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو انتہائی مایوس کن سیاسی اور تعلیمی صورتحال دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ بیانیہ رکھنے والے سیاسی اداروں کو مفلوج کرنے کے لیے بلوچستان میں آئے روز نئے اور غیر سیاسی پارٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف سے وفاقی اور رجت پسندانہ پارٹیوں کو بلوچستان کی سیاست میں داخل کرنے کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اپنے من پسند بندوں کو مختلف پرکشش سیاسی نعروں کی مدد سے بلوچ سیاست میں جگہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جو انتہائی قابل مذمت۔
انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ جدید سیاست کا فطرت روز اول سے نیشنلسٹ اور ترقی پسند رہا ہے۔ بلوچ قوم کے لیے حقیقی سیاسی وارث قوم پرستی کے بیانیے پر چلتے ہوئے بلوچ قومی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بلوچ سیاسی سٹرکچر میں کچھ بندے دلکش اور آرٹیفیشل نعروں تحت داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سازشی افراد بلوچ نیشنلسٹ بیانیے کو تبدیل کر کے بلوچ سیاست کو دوسری جانب موڑنا چاہتے ہیں، جو ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے تمام تعلیمی ادارے کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں۔ تمام جامعات اور کالجوں میں منسٹروں کے من پسند بندوں کو اہم عہدوں پر فائز کیا گیا ہے تاکہ کرپشن کر کے تعلیمی اداروں کو زوال پذیر کی طرف دھکیلا جائے اور بلوچستان میں تعلیمی ماحول بہتر نہ بن سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو بلوچستان میں تعلیمی صورتحال ہے، اس کو بھی مخصوص افراد منفی ایجنڈے کے تحت اس طرح رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بلوچ جو تعلیمی حوالے سے انتہائی پیچھے تھا اور بھی پیچھے چلا جائے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ اپنے دور حکومت میں جبری گمشدگی بل کی مخالفت کرنے والے آج بول پڑے ہیں۔ 3 سال تک انسانی حقوق کے وزیر رہنے والی سوائے یہ کہنے کہ لاپتہ افراد کا بل غائب ہو گیا کچھ نہ کر سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جبری گمشدگی کے ہمارے بل کی مخالفت کی، اب سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے لاپتہ افراد کی وکالت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جب وہ دوبارہ انسانی حقوق کی وزیر بنیں گی تو وہ اپنی بیٹی کی طرح لاپتہ افراد کے لیے آواز بلند کریں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما و سابق وفاقی وزیر انسانی حقوق شیرین مزاری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا۔ شیرین مزاری نے اپنے بیان میں سندھ پولیس کی جانب سے احتجاج پر بیٹھے بلوچوں پر تشدد پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت میں مظالم عروج پر ہیں جو شرمناک و قابل مذمت ہے۔ انہوں نے سردار اختر مینگل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ حکمرانوں کا حصہ ہیں تو آپ خاموش کیوں ہیں، جس پر رد عمل دیتے ہوئے سردار اختر جان مینگل نے کہا کہ دیکھو کون بول رہا ہے، میڈم آپ 3 سال سے زائد عرصے تک انسانی حقوق کی وزیر رہیں، آپ نے سوائے یہ کہنے کہ کیا کہ لاپتہ افراد کا بل غائب ہو گیا۔ محسن داوڑ اور میں نے آپ سے جبری گمشدگی بل پاس کرانے کا کہا، آپ نے اس کی مخالفت کی، حکومت میں ہوتے ہوئے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، میرے نہیں۔ آج جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سردار اختر مینگل خاموش ہے تو یہ صرف سیاسی فائدے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں اپنے عوام کو جواب دہ ہوں، ہم نے وزیر اعظم کو وقت دیا ہے، اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جبری گمشدگی کے ہمارے بل کی مخالفت کی، اب سیاسی فائدہ کے لیے لاپتہ افراد کی وکالت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ جب وہ دوبارہ انسانی حقوق کی وزیر بنیں گی تو اپنی بیٹی کی طرح لاپتہ افراد کے لیے آواز بلند کریں گی۔ کراچی پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر آمنہ بلوچ اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی ڈپٹی سیکریٹری جنرل سمیدین بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ روز سندھ اسمبلی کے سامنے وہ جمہوری طریقے سے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے تھے، لیکن سندھ میں بلوچ ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں پر تشدد کیا گیا۔ ان کے سر پر بلوچی چادر چھین کر انہیں دہشت گردوں کی طرح پولیس موبائل میں گھسیٹا گیا اور پولیس تھانے میں گالی گلوچ کی یہ عمل بلوچ روایت کے برخلاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ 5 افراد کو حراست میں لیا گیا، انہیں کلفٹن اور دیگر تھانوں میں رکھا گیا، نوجوانوں پر تشدد کیا گیا۔ آمنہ بلوچ کا کہنا تھا کہ کلفٹن تھانے میں انسپکٹر سجاد نے بلوچ خواتین کو گالیاں دیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے راشی افسر کو برطرف کیا جائے۔ آمنہ بلوچ نے بلوچ خواتین کی سونے کی چین، زیورات اور موبائل فونز لوٹنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے تشدد کے دوران خواتین اور بچوں کے سونے کی چین، زیورات اور موبائل فونز لوٹ لیے ہیں، جو ایک شرمناک واقعہ ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین اور بچوں کی قیمتی اشیاء واپس کریں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی ڈپٹی سیکریٹری جنرل سمیدین بلوچ نے کہا کہ اب بھی سندھ میں ہمارے بے شمار نوجوان اور بزرگ سیکیورٹی اداروں کے قید میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نور بخش ولد حبیب کو گزشتہ روز کراچی کے علاقے رئیس کوٹ سے اٹھا لیا گیا۔ نور بخش کا تعلق مکران ڈویژن سے ہے۔ اس طرح کراچی کے علاقے مریل سے سعید احمد ولد محمد عمر کو خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گھر سے اٹھا لیا۔ سعید احمد کا تعلق ضلع کیچ کے دشت گڈان سے، جبکہ کراچی کے علاقے ماری پور کے 3 نوجوانوں کو سادہ وردی میں ملبوس اہلکاروں نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا، جن کی شناخت علی ولد بخشی، اسرار ولد انور عمر اور اصغر ولد عیسیٰ مرحوم کے نام سے ہوئی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کی چیئرپرسن عنایت جیلانی نے کراچی یونیورسٹی کے بلوچ طلباء کے اغوا اور ان کے ساتھ پیش آنے والے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی ہے۔ HRCP کے مطابق ان طالب علموں کو مبینہ طور پر قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے اٹھایا اور جن لوگوں نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا انہیں بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا اور گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بلوچ طلباء دودہ بلوچ اور غمشاد بلوچ کی رہائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کی رہائی کے وقت تک ان کا ٹھکانہ معلوم نہیں تھا۔
اس طرح کی جبری گمشدگیاں نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ غیر انسانی ہیں۔ ہنا جلانی کا کہنا تھا کہ جبری گمشدگیوں کو جبری گمشدگی سے تمام افراد کی تحفظ کے بین الاقوامی کنونشن کے مطابقات میں جرم قرار دیا جائے۔ نہ صرف اس گناہ عمل کو ایک الگ خود مختار جرم کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے اور مجرموں کا سخت محاسبہ ہونا چاہیے، بلکہ متاثرین اور ان کے خاندان کو تمام نقصانات کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ نیشنل پارٹی کے اعلیٰ سطح وفد کا پارٹی کے مرکزی سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی سربراہی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وفد میں دیگر پارٹی کے مرکزی سینئر نائب صدر میر کبیر جاں محمد شیع، صوبائی صدر پنجاب ایوب ملک، سینیٹر میر طاہر بزنجو اور سینیٹر خواجہ اکرم دشتی شامل تھے۔ ملاقات میں اس ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال، بالخصوص بلوچستان میں مخدوش صورتحال اور بلوچ نوجوان بشمول بلوچ طلباء کی جبری نما گمشدگی میں تیزی پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی ڈائلاگ پر زور دیا اور ان مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشکل سے تعلق رکھنے والے سیاسی و سماجی شخصیت میر حاجی عزیز اسنی نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مشکل زیرو پوائنٹ کی بندش سے علاقے کے مزدور طبقہ شدید متاثر ہے۔ ایک سال سے زائد عرصہ سے زیرو پوائنٹ بند ہے، جس سے نہ صرف علاقے کے مزدور بلکہ کاروباری حضرات کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر سرحدی علاقوں میں زیرو پوائنٹ کھلے ہیں، لیکن مشکل زیرو پوائنٹ کو بند کر دیا ہے، جو کہ علاقے کے لوگوں کے ساتھ جاتی ہے۔ انہوں نے کسٹم کلکٹر اور دیگر متعلقہ حکام سے مشکل زیرو پوائنٹ کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا۔ علاقائی و بین الاقوامی خبریں۔ پاکستان میں بدھ کو دن کے آغاز میں ہی ڈالر کی پیش قدمی شروع ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 84 پیسے مہنگا ہو کر 206 روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، جس کے بعد دوپہر 2 بجے انٹر بینک میں ڈالر روپیہ 60 پیسے مہنگا ہو کر 206 روپے 75 پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی 207 روپے 50 پیسے کی ریکارڈ سطح پر فروخت دیکھی گئی، جبکہ دوسری جانب نیپرا نے فیول لاگت اور ڈالر کی قدر میں اضافہ کو وجہ بتاتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں بجلی 3 ماہ کے لیے 42 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے پہلے دورے کی تفصیلات کی تصدیق کر دی ہے۔ اس دورے کے دوران بائیڈن اسرائیل کے بعد سعودی عرب بھی جائیں گے۔ سعودی عرب میں وہ متوقع طور پر ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی ملیں گے۔ یہ دورہ 13 سے 16 جولائی کے درمیان کیا جائے گا۔ جو بائیڈن پہلے اسرائیل پہنچیں گے اور پھر مقبوضہ مغربی کنارے کے فلسطینی علاقے کا دورہ کرنے کے بعد سعودی عرب جائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ بائیڈن راملہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملیں گے۔ صدر بائیڈن اسرائیلی فلسطینی تنازع کے 2 ریاستی حل کے حامی ہیں اور ان کی انتظامیہ امریکہ میں فلسطینیوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ میں 47 ممالک نے چین میں اوئغر نسلی اقلیتوں کے مبینہ استحصال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ان ممالک کی جانب سے جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ اوئغر اور دیگر مسلم اقلیتوں کو سنگیانگ صوبے میں بنائے گئے کیمپوں میں جبراً قید میں رکھا گیا ہے۔ بیجنگ حکومت نے ان کیمپوں کی موجودگی کا اعتراف کیا ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ یہ پیشہ ورانہ تربیت کے مراکز ہے اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ بیجنگ حکومت نے ان 47 ممالک کے مشترکہ بیان پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ برطانیہ کی مہاجرین کو ملک بدر کرنے کی کوشش ناکام۔ برطانیہ سے مہاجرین کو لے کر روانڈا جانے والی ایک خصوصی پرواز آخری وقت میں منسوخ کر دی گئی۔ یورپی عدالت برائے انسانی حقوق نے خبردار کیا تھا کہ جن مہاجرین کو جبری طور پر روانڈا بھیجا جا رہا ہے انہیں وہاں حقیقی قسم کے خطرات لاحق ہیں، اس لیے ایسا نہ کیا جائے۔ لندن حکومت 7 مہاجرین کو ملک بدر کرتے ہوئے مشرقی افریقہ کے اس ریاست بھیجنا چاہتی تھی۔ برطانوی وزیر داخلہ پریٹی پٹیل نے یورپی عدالت کے اس فیصلے کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے عندیہ دیا ہے کہ مہاجرین کی ملک بدری کے لیے دوسری فلائٹ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ہمارے آج کے پروگرام کے نیوز ایڈیٹر تھے قمر مالک بلوچ اور ہمارے پروگرام کے ٹیکنیکل ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دے۔